امریکہ میں پاکستانی نوجوان پر نیو یارک میں یہودیوں پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام. اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے. اس شخص کا نام ہے محمد شاہزیب خان. 20 سال اس کی عمر ہے, جسٹ 20 ایئرس. شاہزیب نے ایک خفیہ ایجنٹ کو بتایا کہ وہ اس لیے نیو یارک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ وہاں یہودی بہت زیادہ ہیں. 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر, یعنی جوز پر. کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن, ایک پاکستانی شہری ہے, کینیڈا نے پکڑ لی ہے. مجھے بات بتائیں, وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈوب گئے, انہوں نے رہی کک نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا. پاکستان جو ہے اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان میں تو یہ بیماری ہے ہی. اب یار کینیڈا اور یو ایس کو لے جا کے ان کو اپنے دیش میں بٹھانا اور وہاں پر ایک دم پیار سے رکھنا, تو صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں اگر آپ سانپ اپنے پاس رکھتے ہو, یا آپ کی ایک پولیٹیشین نے بولا تھا, تو وہ سانپ تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو ہی کاٹے گا. کیا باقی جو عرب دنیا میں 57 مسلمان ملک ہیں, پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستانی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. 4 عیسائیوں کو مار دیں گے, آپ اسلام کا نام بلند کریں گے. آپ کو کس نے کہا ہے آپ اسلام کا نام بلند کریں گے؟ آپ تو اسلام کے مذہب پہ, اسلام پہ دبا ہوں گے. اور جو نصیب اللہ نے لکھا ہے کہ غزوہ ہند ہم نے اکٹھے کرنا ہے, اور پھر ہم نے امت کی قیادت کرنی ہے, اور ہم نے جا کے فلسطین کو آزاد کروانا ہے, پوری مسلم دنیا کی حفاظت کرنی ہے. آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے, آپ بالکل ان کو کہیں, جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو, آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے, ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں. بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے, پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں. حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے, اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں, کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن, ایک پاکستانی شہری ہے, کینیڈا نے پکڑ لی ہے. مجھے بات بتائیں, وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈوب گئے, انہوں نے رہی کک نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا. ان بیچاروں کو کیا رہا وہاں پہ یار؟ آپ نے کیا چھوڑا ان کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں گے اس سے آپ کوئی بہت بڑا اسلام کا نام سر بلند کریں گے؟ اسلام کو اس سے, آپ کی اس حرکت سے یہ اسلام نہیں اس سے سر بلند ہونا. آپ ایک ملک کا قانون توڑنے جا رہے تھے, آپ کسی انسان کی جان لینے جا رہے تھے. جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے, اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں دینا پڑ رہا ہے اس کو جواب. یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں دے آر گوئنگ ان آنسرڈ. اور اب ہم تو نہیں کہہ رہے, پاکستان نہیں کہتا, میں نہیں کہتا, ساری دنیا بول رہی ہے. کیا امریکہ کے اندر, بھارت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل نے ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کیا ہے؟ ڈپلومیٹک لینگویج میں یہی مطلب ہے. آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا کینیڈا نے یا پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا؟ یو آر لیونگ ان کینیڈا, یو آر ناٹ اے کینیڈین سٹیزن. ایون اف یو آر اے کینیڈین سٹیزن, یو ہیو ٹو گو بائی یور کنٹری. آپ کو اپنے ملک کی بات سننی ہے. آپ کا ملک کیا کہتا ہے؟ آپ کا ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اسرائیل پہ حملہ کر دینا ہے, تو بھائی اگر آپ کے ملک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا, تو ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کا ساتھ دیں, آپ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہیں. جب اسٹیٹ نے آپ کو الاؤ نہیں کیا ہوا, ہاں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی اوپینین ٹھیک نہیں ہے, اسٹیٹ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی, تو آپ کا حق ہے کہ آپ اوپینین موبلائز کریں, آپ بولیں, دیٹ از یور رائٹ. اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ پولیٹیشین بن جائیں, آپ سیاست میں آ جائیں, آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں, آپ آواز بنائیں, آپ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. پولیٹیکل پارٹی سے اگر آپ اپنی حکومت میں آ جائیں, حکومت میں آ کے آپ فیصلہ کر دیں جی ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے, ملک کو ساتھ ملا لیں, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. دنیا کے اندر دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو اکثر اس چیز کی مثال دیتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو شاید بری بھی لگتی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو ریلیجس ہارڈ لائنرز ہیں, یا آر ایس ایس والے لوگ جو ہیں, یا بی جے پی کے اندر جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں, یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم. دے ریسپیکٹڈ انڈین کانسٹیٹیوشن. انہوں نے بھارت کی کانسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کی ہے. ان کا ایک ویو تھا مسلمانوں کے بارے میں, باقی قوموں کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں. انہوں نے اپنے اس ویو کو تھرو پراپر چینل
اپنی ایک تنظیم بنائی, تنظیم کا ایک پولیٹیکل ویو رکھا, ایک ریلیجس ویو رکھا, دین اپنے لوگوں کو کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرو, اپنے لوگوں کو کہا اکانومی پہ فوکس کرو, اپنے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن بہتر کی, دین انہوں نے گورننس کا ماڈل دیا, لوگوں نے ان کو فالو کیا, لوگ ان کو ٹاپ لیول پہ لے کے حکومت ان کو دے دی ہے. آج نریندر مودی جو مرضی فیصلے کرے, بھارتی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ تو ہمیں چاہیے, بیکاز دس مین ہیلپڈ اس, اس بندے نے ہماری ہیلپ کی ہے ایک مضبوط مسلمان بھارت بنانے میں, اس بندے نے ہماری ہیلپ کی ہے بھارت کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے. وہ جو بھی کہے گا, وہ کہے گا رام مندر بننا چاہیے تو سارا انڈیا رام مندر کے لیے کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اس بندے نے ایک راستہ دیا. آپ نے کیا کیا, 20 سال کے آپ کے بندے ہیں, داڑھی مونچھ آئی نہیں آپ کو, دین آگے آ جائیں آپ. یہ کام کس کا ہے؟ کیا مسلمانوں, کیا عربیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کیا باقی جو عرب دنیا میں 57 مسلمان ملک ہیں, پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستانی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پاکستانی کیوں دنیا میں بےعزت ہونا کے لیے پھیل گئے ہیں؟ اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیوں ہم ان لوگوں کو, کیا سعودی عرب میں سے کوئی بندہ نکلا, کیا سیریا میں سے کوئی بندہ نکلا, کیا یو اے ای میں سے بندہ نکلا, کیا کوئی قطر میں سے بندہ نکلا, کیا کوئی بندہ اس ملک سے, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی بڑی عمر کا بندہ, کوئی خاتون, کوئی لڑکی, کوئی شخص نکلا وہاں سے جو وہ دیکھیں جو بھی ہے, ایک فلسطین مطلب ایک عرب ریاست ہے, تو وہاں پہ کوئی عربی نکلا؟ تسی پاکستان اٹھ کے امریکہ کینیڈا جا کے ادھر کی سمجھتے ہو کہ ہم یہاں پہ 4 یہودیوں کو, 4 عیسائیوں کو مار دیں گے, آپ اسلام کا نام بلند کریں گے؟ آپ کو کس نے کہا آپ اسلام کا نام بلند کریں گے؟ آپ تو اسلام کے مذہب پہ, اسلام پہ دبا ہوں گے, بیکاز یو ول بی violating the law of Canada and the USA. آپ کینیڈا اور امریکہ, and then آپ ایک ایسے شخص کی جان لیں گے جو معصوم ہوگا. بھائی ایک جیوش کمیونٹی کا بندہ who is practicing or doing his work and business somewhere anywhere in USA, وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہو جو اسرائیل میں ہو رہا ہے. ایک عام امریکن کا کیا قصور ہے کہ اس کی حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے؟ ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی آپ ان چیزوں سے خدارہ باہر نکلیں, آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں, ادروائز آپ ہمیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کائنیٹک آپریشن تو بڑے کیے ہیں, سچی بات ہے, ہم نے پکڑ کے بندے مارے ہیں پاکستان کی فوج نے اور پولیس نے, سچی تو بات یہ ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے ان ٹرمز آف ڈی ریڈیکلائزیشن. اور اس کی وجہ دیکھ لیں, ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹلو ہیں یہ, 20 سال تمہاری عمر ہے, مطلب ابھی تمہیں اپنا نام بھی سیدھا لینا نہیں آتا ہوگا میرا خیال سے, اور تم جا کے گن خرید رہے ہو اور انڈر کور بندے سے, اور پتہ نہیں تم چیمپئن بننے لگے ہو اور پتہ نہیں کیا کر جاؤ گے. آج تک جتنے لوگ امریکہ کے اندر سلام پیش کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو وہ نیشنلسٹ لوگ ہیں, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے وطن سے بھی محبت نہیں کرتے. اسی پاکستان میں بھی وزٹ کرانے ہیں, کینیڈا کو بھی وزٹ کراتے ہیں. ہر پاکستانی ینگ لڑکا لڑکی جب وہ امریکہ کینیڈا جائیں گے, ان کی پروفائلنگ ہوگی, ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کرمنل تو نہیں ہے,